اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 54 سے ان بے شک ربکم تمہارا رب اللہ اللہ ہے الذی جس نے خلق پیدا کیا خلق فعل کے وزن پر خلق پیدا کیا السماواتی آسمانوں خلق فعل ماضی ہے اب آپ نے فعل کے ساتھ ماضی اور مضارع بھی لکھنا ہے تو جب آپ کو نشاندہی ہو جائے گی تو پھر پاسٹ میں پاسٹ کی ٹرانسلیشن میں پاسٹ کے میننگز ہوں گے خلق پیدا کیا سماواتی آسمان والارض اور زمین کو فی ستتی ایامن فی میں ستتی 6 ایامن یوم کی جمع ہے دن ثم پھر استوا وہ بلند ہوا علی العرشی عرش پر یغشی وہ ڈانپ دیتا ہے یہ مضارع کا ہے وہ ڈانپ دیتا ہے اللیلہ رات کو النہارا دن پر یطلبہ جو طلب کرتا ہے اسے جو پیچھے پیچھے آتا ہے اسے اس کے پیچھے پیچھے آتا ہے یا اسے طلب کرتا ہے حسیسا تیزی سے والشمس اور سورج والقمر اور چاند والنجوم اور ستارے مسخرات جو مسخر کیے ہوئے ہیں بامری ہی اس کے حکم سے بامری حکم سے ہی اس کے الا خبردار لہو اسی کے لیے ہے الخلق پیدا کرنا والامر اور حکم دینا تبارک بہت بابرکت ہے اللہ اللہ رب جو رب ہے عالمین تمام جہانوں کا ادعو پکارو یہ فعل امر ہے ٹھیک ہے اس کو بھی انشاءاللہ جب آپ سیکھیں گے تو آپ کو فعل امر میں کیونکہ آرڈر کیا جاتا ہے ادعو پکارو ربکم اپنے رب کو تضرعا عاجزی سے ذراعین اس کا روٹ ہے وخفیتاً اور چپکے چپکے خافایا انہو بے شک وہ لا یحب نہیں وہ پسند کرتا معتدین حد سے تجاوز کرنے والوں کو ولا اور نہ تفسدو تم فساد کرو فی الارض زمین میں بعد اصلاحها بعد اس کی اصلاح کے اس کی اصلاح کے بعد زمین میں تم فساد نہ کرو 2128 اصلاحها کے لاسٹ پہ ہا ضمیر جو ہے وہ مؤنث استعمال کی گئی ہے تو یہاں پہ ان دو تین لفظ پہلے پڑھے ہیں تو یہاں پہ مؤنث جو ہے وہ کیا استعمال ہوا ہے جس کے لیے پروناؤن مؤنث ہا لگا ہے جی زمین مؤنث ہے اس میں مؤنث کی کوئی علامت ہے ان کو کیا کہتے ہیں مؤنث جی بالکل مؤنث سمائی عارضی مؤنث سمائی ہے زمین یہ زمین اس وجہ سے مؤنث نہیں ہے کہ اردو میں ہم جو ہے اس کو مؤنث پڑھتے ہیں جس زمین پر بیٹھی اور زمین گھوم رہی ہے تو ہم اس لحاظ سے مذکر مؤنث عربی میں بھی دیکھنا شروع کر دیتے ہیں زمین اس وجہ سے مؤنث ہے کیونکہ عربوں نے کچھ ورڈز ایسے رکھے ہوتے ہیں جنہوں نے شروع سے ہی مؤنث پڑھا ہے حالانکہ ان میں مؤنث کی کوئی علامت نہیں ہوتی تو اس میں عرضی بھی ہے نفس بھی ہے وَدْعُوهُ اور پکارو اسے خوفاً خوف وطمعاً اور امید سے ان بے شک رحمت اللہ کی قریب ہے من المحسنین احسان کرنے والوں کی
ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، بے شک رب تمہارا کون ہے؟ اللہ ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، بے شک رب تمہارا اللہ ہے جس نے پیدا کیا آسمان کو بھی اور زمین کو بھی۔ تو اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن کروایا جا رہا ہے کہ رب کون ہے، رب کسے کہتے ہیں۔ رب وہ ہوتا ہے جو انسان کی پرورش بھی کرتا ہے، انسان کو پالتا بھی ہے، انسان کا مدبر بھی ہوتا ہے، انسان کا خالق بھی ہوتا ہے، انسان کا رازق بھی ہوتا ہے اور انسان کا مالک بھی ہوتا ہے۔ تو رب جو ہے اصل میں ایسی ہستی کو کہتے ہیں جو ایک بیج بو کر اس کو پروان چڑھاتا ہے آخری سٹیجز تک۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا رب کون ہے، ہمیں پروان چڑھانے والا، ہمارا رازق، ہماری ضرورتوں کو پوری کرنے والا، مشکل کشا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس نے کیا کیا، اس کے کارنامے کیا ہیں، اس کی اچیومنٹس کیا ہیں، اس کے معجزات کیا ہیں، اس کی قدرت کی نشانیاں کیا ہیں کہ اس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ کیونکہ جو پالنے والا ہوتا ہے نا، سب سے پہلے وہ گراؤنڈ تیار کرتا ہے تاکہ وہاں پہ اپنی مخلوق کو رکھا جا سکے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، انسان کی پیدائش سے پہلے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، فی 6 ایام، 6 دنوں میں۔ اب ان 6 دنوں سے مراد دنیا کے 6 دن تو ہو نہیں سکتے، کیونکہ دنیا کے 6 دنوں میں تو ان دنیا کے 6 دن جو ہے وہ سورج اور زمین کے مطابق ہے۔ ہمارا جو وقت ہے وہ سورج اور زمین کی ٹائمنگ، یعنی ان کی جو گردش ہوتی ہے اس کے مطابق ہم نے ٹائمنگ اپنی سیٹ کی ہوتی ہے، سورج کے نکلنے پر، سورج کے غروب ہونے پر۔ تو یہ ہماری جو ٹائم ہے یہ اس کے مطابق ہے۔ اور زمین اور آسمان سے پہلے تو سورج نہیں تھا، پہلے زمین پیدا ہوئی، پھر آسمان اور زمین کو بنایا گیا، پھر اس کے بعد جو ہے باقی چیزیں۔ تو اس سے مراد پھر یہ ہو سکتا ہے کہ جو 1000 سال کا وہ دن ہے جس کا ذکر قرآن کی ایک اور آیت میں سورۃ الحج آیت 38 میں آتا ہے، وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، اور ایک دن تیرے رب کے ہاں 1000 سال کے برابر ہے اس گنتی سے جو تم شمار کرتے ہو۔ تو اس سے مراد ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کے دن، ہمارے دن کے 1000 دن ہوں تو ایک دن بنتا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ جو 6 دنوں میں زمین اور آسمان بنائی گئی نا، تو اگر ہم اس آیت کے مطابق دیکھیں تو وہ 6000 دنوں کے اندر زمین اور آسمان کو پیدا کیا گیا۔ سورۃ الحج آیت 37 یا 8 میں آتا ہے۔ تو قرآن کی مختلف آیات پر اگر ہم غور کریں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں، یہ 6 ادوار بھی اس کو کہہ سکتے ہیں کہ 6 دور گزرے ہیں اور ہر دور میں اللہ نے ایک نئی چیز بنائی، پھر ایک نئی چیز بنائی۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے تو کن کہہ کر بھی زمین اور آسمان کو پیدا کر سکتے تھے، لیکن اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے۔ اللہ نے پراپر پلاننگ کے ذریعے حکمت کی سبب ان چیزوں کو پیدا کیا اور بنایا۔ پیدا کرنے کے بعد ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پہ بلند ہوا۔ اور عرش پہ بلند ہونے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ مقام ہے، اللہ تعالیٰ عرش پہ استوا ہے، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے عرش پر بلند ہونے کی؟ اب کچھ ثم استوى علی العرش، پھر وہ بلند ہوا عرش پر۔ تو اللہ تعالیٰ کے عرش پر بلند ہونے کی کیفیت کیا ہے، یہ ہماری عقل سے بالاتر ہے، اس کے بارے میں ہمیں سوچنا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی شان ہے اور وہ اپنی شان کے مطابق عرش پر بلند ہے۔
ایسے ہم کہہ سکتے ہیں۔ اللہ اپنی شان کے مطابق اپنے عرش پر مستوی ہے۔ یغشی اللیل النہار، اور وہ ڈانپتا ہے رات کو دن پر۔ یطلبہ حثیثا، یعنی رات کے بعد دن تیزی سے پہنچ جاتا ہے اور کوئی بھی وقفہ نہیں ہوتا۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ دن دیر سے نکلا ہو یا رات دیر سے ہوئی ہو، یا کبھی ایسا ہوا کہ آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ آج رات نہ ہو تو دن ہی چلا جائے، آپ کا رات نہ آئے اور نہ آپ سو سکے نہ آپ آرام کر سکیں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کی جو ٹائمنگ ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ایک پورا نظام مقرر کیا ہے، اس نظام کے اندر کسی طرح کی کمی بیشی نہیں آتی۔ یطلبہ حثیثا، تیزی سے ایک دوسرے کے پیچھے آتا ہے، دن رات کے پیچھے اور رات دن کے پیچھے، رات کے بعد دن۔ عربی میں رات پہلے اور دن بعد میں آتا ہے، کیونکہ عربی کی تاریخ جو ہے وہ جیسے ہی سورج چاند نکلتا ہے تو اگلی تاریخ شروع ہو جاتی ہے، تو ہماری تاریخ میں تو دن پہلے اور رات بعد میں۔ عربی میں آپ قرآن میں دیکھیں گے تو پہلے رات کی بات ہوگی پھر دن کی، کیونکہ رات پہلے آتی ہے اور دن بعد میں۔ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، سورج اور چاند اور ستارے جو اللہ تعالیٰ نے مسخر کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو وقت اور راستہ ان کے لیے مقرر کیا ہے وہ اسی پہ چلتے ہیں، بال برابر بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوتے، بامرہ، اسی کے حکم سے چلتے ہیں۔ چاند اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور جتنے بھی ستارے ہیں اور سورج ہیں، دیکھنے میں یہ چیزیں بڑی نیچے سے آسمان پر دیکھیں تو بڑی معمولی سی لگتی ہیں، لیکن حقیقت میں ایک پوری کائنات ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ چیزیں جو مزین کیے ہیں آسمان کو، جن سے ان کو پراپر ایک پلاننگ کے ذریعے مقرر کیا ہے، اور وہ اس پلاننگ سے کبھی بھی ادھر اور ادھر نہیں ہوتے۔ ان ساری چیزوں کے بتانے کا ایک مقصد ہے جو اگلی آیت میں بتایا جائے گا، کہ یہ ساری چیزیں اللہ کیوں سمجھا رہے ہیں کہ اللہ نے ان کو بھی تو پیدا کیا نا۔ اگر اللہ نے انسان کو پیدا کیا تو اللہ نے آسمان کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، دن رات کو بنایا، وہ بھی تو اللہ کی تخلیق ہے۔ جیسے انسان اللہ کی تخلیق ہے، ویسے ہی باقی جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں پیدا کی وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تخلیق، وہ اپنے مقرر وقت پہ جو ٹائم ایگزیکٹ اللہ نے ان کو بتایا یا جس پر ان کو مقرر کیا، وہ اس سے ایک منٹ بھی آگے، ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتے۔ تو الا لہ الخلق والامر، اسی کے لیے ہے پیدا کرنا، صرف وہ پیدا نہیں کرتا، والامر، وہ حکم بھی دیتا ہے۔ یعنی جس طرح پیدا کرنے میں اس کا کوئی شریک نہیں، اسی طرح حکم میں بھی اس کا کوئی بھی شریک نہیں۔ تھوڑی بات ذہن میں سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر پیدا اکیلے کرتا ہے، اس نے اپنی پیدائش میں کسی سے مدد نہیں لی، چیزوں کی پیدائش کرنے میں، تخلیقات میں، اپنی مخلوق بنانے میں، وہ چاند ہے، وہ سورج ہے، وہ سیارے ہیں، وہ درخت ہیں، وہ انسان ہیں، کسی نے اللہ کی ہیلپ نہیں کی، تو اس کے حکم میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں۔ ہاں وہ حکم تکوینی حکم ہو جو کہ ساری کائنات میں چلتا ہے، اور یہاں تشریعی یعنی شریعت کا قانون، تکوینی حکم جو ساری کی ساری کائنات میں اللہ نے آرڈر دیا کہ یہ کام اس وقت ہونا ہے، اس طرح سے کرنا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں نا کہ بچے کی پیدائش کا ایک طریقہ ہے، اس کا ایک وقت ہے، پھر اسی طرح چاند کے نکلنے کا ایک طریقہ ہے، سورج کے غروب ہونے کا ایک طریقہ ہے۔ تو یہ سارے کے سارے حکم کس کے ہیں؟ اللہ کے۔ کوئی اپنی مرضی سے کام نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ نے ان کو مسخر کیا اور اسی کے حکم سے سب کر رہے ہیں۔ اور تشریعی حکم جو شریعت کا قانون ہے، جس نے اپنے خاص اشرف المخلوقات بندوں انسانوں کو ایک حد تک اختیار دے کر دیا ہے کہ اس میں تم تبدیلی کر سکتے ہو لیکن اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے، تو جس نے اس سے آگے کراس کرنے کی کوشش کی پھر اس کو سزا ملے گی۔ تو اسی بنا پر اس عمل کے مطابق جنت یا جہنم کی جزا یا سزا ملے گی۔
تشریعی قانون، تشریعی حکم اللہ کا، اس میں ایک خاص حد تک اختیار ہے، رخصت ہے کہ اگر ایسا نہیں ہو سکتا تم ایسا کر لو، لیکن اگر یہ انسان باؤنڈری کراس کرتا ہے، حدود کو پامال کرتا ہے، حدود توڑ دیتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تو بے نیاز ہوں، میری تو ایسی مخلوق ہے جو تو ایک بال برابر بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوتی، ایک ایسی تخلیقات بھی ہے، مجھے تمہاری عبادت کی، تمہاری بات کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آزمائش تو انسانوں کی ہے جن کو اختیار دیا گیا۔ تبارک اللہ رب العالمین، بہت بابرکت ہے اللہ جو رب ہے تمام جہانوں کا، تمام جہانوں کا، اس جہان کا بھی جس جہان میں ہم رہ رہے ہیں، اور ہمارے علاوہ بھی بہت سے جہان ہیں۔ آپ اس پہ ضرور ریسرچ کریں، اور یہ قدرتی جو کائنات ہے نا، آپ اگر گلیکسیز پر اور باقی جو سیارے ستارے ہیں ان پر تھوڑا سا دیکھیں تو آپ کا ایمان بہت بڑھتا ہے۔ ایک تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے، علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے، ایمان بڑھتا ہے۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں نا، جب آپ اس چیز کو مائنڈ میں لے کے آتے ہیں کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، تو اللہ کی تصویر، اللہ جو آپ کی تصور میں ہوتے ہیں وہ اور بڑے ہو جاتے ہیں، اللہ کے عظیم یعنی عظمت اللہ کی اور بڑھ جاتی ہے کہ میرا رب جس کے سامنے میں کھڑی ہوں اور جس نے مجھے توفیق دی اپنے سامنے آنے کی، وہ اتنا بڑا اور اتنا اعلیٰ ہے، اتنی زیادہ اس کی تخلیقات ہیں، اتنا کچھ اس نے بنایا۔ آپ کی سوچ جو ہے وہ محدود ہے، لیکن اس کے کمالات، اس کے انعامات لامحدود ہیں۔ اس لیے قدرت پر غور و فکر کرنا اور کائناتی چیزوں کو، کتنے کائنات ہیں، یعنی ہماری ایک گلیکسی ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سی گلیکسیز ہیں، نظام شمسی کو دیکھیں تو بہت سی سسٹمز ہیں، سولر سسٹمز کو، تو یہ چیک کرتے رہنا چاہیے، اس سے ایمان بڑھتا ہے، اور یہ دیکھیں کہ ان میں سے کوئی بھی آگے پیچھے نہیں ہو رہا، کسی اور گلیکسیز نے کبھی ہماری گلیکسیز کے اندر آ کے انٹرفیئر نہیں کیا۔ آپس میں اگر دیکھا جائے جو ایک تصویر ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہے، ایسے ہے جیسے کہ ایک دوسرے کے اندر ہی گلی ملی ہے، لیکن حقیقت میں بہت الگ الگ ہے، اور اللہ کی حکمت اس میں تلاش کرنی چاہیے۔ اب اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پوری تمہید کو باندھ کر ہمیں کیا سمجھا رہے ہیں کہ وہ رب اتنا بڑا ہے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ، تو تم پھر اس کو پکارو عاجزی کے ساتھ، اتنے بڑے رب کے ساتھ اکڑ کر تکبر کے ساتھ انا کے ساتھ نہ جاؤ۔ اتنے بڑے رب کے سامنے اگر عاجزی نہ آئے تو اس کی بڑائی پر ڈسکس کر لینا چاہیے، اس کی بڑائی پر تھوڑا تدبر کر لینا چاہیے کہ وہ کتنا بڑا ہے۔ جتنا بڑا آپ کی نظر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہوں گے، آپ کے اندر اتنی عاجزی آئے گی۔ اللہ کی قدرت، معجزات، اللہ کی تخلیقات، اس پہ تدبر کرنے سے، دوسرا اپنی زندگی پہ غور و فکر کرنے سے انسان اللہ تعالیٰ کی تصور کو، اللہ کی عظمت کو اپنے ذہن میں بڑھا سکتا ہے۔ تو اگلی جو دو آیتیں ہیں 55 اور 56، اس میں 4 حکم بیان کیے گئے ہیں۔ تو سب سے پہلا حکم، دعا عاجزی سے گڑ گڑا کر خشوع سے مانگنی چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ دعا تنہائی میں مانگنا زیادہ مستحب اور بہتر عمل ہے۔ اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے کہ انسان ریاکاری نہیں کر پاتا، انسان کے اخلاص میں خلل نہیں آتا، انسان آنسو بہا کے رو کے اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتا ہے۔ تو دعا مانگنے کے، اللہ کو پکارنے کے 2 بہترین طریقے ہیں۔ جو ہم کہتے ہیں نا ہمیں دعا مانگنی نہیں آتی، میں دعا میں مزہ نہیں آتا، ہم کیا مانگے اللہ سے؟ آپ تنہائی میں ہاتھ اٹھا کر تو دیکھیں، ہچکی نہ بندی تو پھر کہیے گا۔ کتنی ایسی چیزیں ہیں جس میں ہم بے بس ہوتے ہیں، کتنے ہی ایسے کام ہیں کہ جو ہمیں کرنے ہوتے ہیں لیکن ہم اکیلے کر ہی نہیں پاتے، تو پیچھے اللہ نے اپنی اتنی بڑی عظمت بتائی اور ساتھ ہی پکارنے کا حکم دیا تاکہ انسان کو اس چیز کا احساس ہو اور امید بندے کہ میرا رب تو بہت بڑا ہے،
وہ کن کہتا ہے اور سارے کے سارے کام ہو جاتے ہیں. ہماری زندگی کا ہر عمل، ہر کام اس کے کن کا محتاج ہوتا ہے. اس لیے اس کو پکارنا چاہیے، اس سے مانگنا چاہیے. مانگنے کا تعلق نہیں ختم کرنا چاہیے، اور مانگنے میں عاجزی اور تنہائی ایڈ کر لیں تو آپ کے مانگنے میں جو تاثیر، جتنی تاثیر پیدا ہوگی اللہ کے دینے میں اس سے زیادہ تاثیر آ جائے گی. مانگنے کا بھی انداز ہوتا ہے نا. اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ اس کے بندے اس سے گڑ گڑا کر مانگے تو صحیح. ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بن مانگے سب کچھ عطا کر دے، وہ دے دیتا ہے، لیکن جو عاجزی، جو آنسو مانگنے میں بہیں گے وہ بن مانگنے میں تو نہیں بہیں گے. تو جو قرب آپ کو مانگنے سے ملے گا وہ بن مانگے تو نہیں ملے گا. تو مانگنے سے نہ صرف ہمیں چیزیں ملتی ہیں بلکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب بھی نصیب ہوتا ہے. ہم بے بس جب ہوتے ہیں نا، اللہ کو وہ بے بسی میں پکارنا بڑا پسند ہے. جب انسان بے بس ہو جائے اور اللہ کو دل سے پکارے اور ہر چیز جو ہے وہ اس کی وہ ہار بیٹھے اور پھر اللہ کو پکارے. اس لیے دعا کے لیے کوشش کریں کہ رات کی تنہائیوں میں یا جیسے بھی آپ کو تنہائی ملے تو تنہائی میں دعا مانگ کر دیکھیں. جب آپ کو کوئی بھی دیکھنے والا نہ ہو، کوئی بھی، اور آپ کو یہ بھی پریشانی نہ ہو کہ مجھے کوئی پیچھے سے آ کے دیکھ سکتا ہے، جب آپ بالکل اس چیز سے آزاد ہو جائیں گے کہ ارد گرد کوئی بھی نہیں ہے تو پھر آپ دعا مانگ کر چیک کیجئے گا. آپ کی دعائیں ختم نہیں ہوگی، وقت تھوڑا ہو جائے گا آپ کے لیے، لیکن آپ کے ہاتھ جو ہے وہ اٹھے رہیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کے لیے. انہو لا یحب المعتدین. اللہ تعالیٰ دوسرا جو حکم ہے، پہلا حکم دعا مانگنے کا طریقہ اور دوسرا ساتھ ہی حکم بتا دیا اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا حد سے تجاوز کرنے والوں کو. اب دعا میں تجاوز کرنا کیا ہوگا؟ اس میں یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا یا کسی پر ظلم نہ کرنا، اور پھر ایسی چیز کی دعا کرنا جو ناممکن ہے. مثلا اللہ تعالیٰ میں ہمیشہ زندہ رہوں، یا مجھے آخرت میں انبیاء کا مرتبہ حاصل ہو جائے، یا ایسی چیز کے متعلق اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا جس کے متعلق انسان کو علم نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کو یہ مانگنا پسند ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ کو جو چیزیں ناپسند ہیں ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرنی چاہیے. جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے دعا میں حد سے تجاوز کیا تھا، اس طرح چیخنا چلانا اور مسنون دعائیں چھوڑ کر جو کلمات اور اشعار وغیرہ آج کل بہت سے ایجاد ہو گئے ہیں بدعت کی صورت میں آگے ہمارے معاشرے میں، کہ مسنون دعائیں جو اللہ کے رسول اللہ سے مانگا کرتے تھے اس کے بجائے اشعار اور کلمات کچھ ایسے ادا کر دیے جاتے ہیں. تو ایسے ادا کرنے بھی معتدین میں آ جاتے ہیں. یعنی دعا میں بھی ایک حد ہے، اس حد کے اندر رہ کر ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنا سوال کرنا ہے اور سوال لازمی کرنا ہے. پھر اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ سفر کے دوران ہماری آوازیں تکبیر اور لا الہ الا اللہ کے ساتھ بلند ہوئیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں اپنے آپ پر نرمی کرو، یعنی ذرا آہستہ پکارو، کیونکہ تم کسی گونگے یا غائب کو نہیں پکار رہے بلکہ جسے پکار رہے ہو وہ سننے والا اور بہت قریب ہے. اس لیے کوئی ایسا طریقہ ایجاد کر لینا کہ اونچی اونچی آواز سے اللہ تعالیٰ کو بس پکارتے جانا اور مانگنا نہ، بس ورد کرتے جانا. جیسے عموماً ہوتا ہے کہ اللہ سے دعائیں مانگی نہیں جاتی، وہ رٹی رٹائے دعائیں مانگی جاتی ہیں جس میں نہ تاثیر ہوتی ہے، نہ احساس ہوتا ہے، نہ جذبہ ہوتا ہے، نہ آنسو ہوتے ہیں، نہ عاجزی ہوتی ہے. تو پھر دعائیں برکت سے خالی ہو جاتی ہیں اور دعائیں پھر قبول نہیں ہوتی، کیونکہ وہ کھوکھلی سی دعائیں کیا آپ کے لیے ثمر لائیں گی. تو دعاؤں میں چاہے آپ کچھ نہ بولیں، اپنی زبان سے لفظ ادا ہی نہ کریں، بس چپ کر کے اللہ کے سامنے بیٹھ جائیں اور دل میں مانگتے جائیں اور روتے جائیں تو وہ دعا عرش تک چلے جاتی ہے. اللہ کو لفظ نہیں چاہیے، اللہ کو بندے کا احساس چاہیے، بندے کی عاجزی، اس کا تقوی